بڑی عظیم عبادت کے لیے آپ حضرات تشریف فرما ہیں، اور اس کے لیے میں نے جو عنوان خطاب قرار دیا ہے وہ مختصر سے اسی مقصد کے اعتبار سے میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرما رہا ہے کہ مومن لیکن حبب الایمان، وہ اس نے محبت کی ہے ایمان سے، کیا بات ہے، وَكَرَّهَ الْفُسْقَ فَالْفِسْقِ وَالْعِصْيَانَ، اور جو میرا چاہنے والا ہے وہ فسق سے، عصیان سے اور کفر سے نفرت کرے گا۔ دیکھیے بالکل آسان اور سادی بات ہے، اس لیے کہ مومن کے اندر ایمان کو ہم نے سجا دیا ہے، سنوار دیا، یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے اور گفٹ ہے، اور یہ میرا جو چاہنے والا ہے اس کے لیے پروردگار تین علامتیں پیش کر رہا ہے۔ ایک یہ ہے کہ ایمان سے محبت کرے گا، کفر سے نفرت کرے گا، فسق سے نفرت کرے گا، عصیان سے نفرت کرے گا۔ لامحالہ کامن سی بات ہے، ہم جو ہے کوئی بھی فارم بھرتے ہیں اس میں جب مذہب اور ریلیجن کی بات آتی ہے تو ایک جگہ ٹک لگا دیتے ہیں کہ مسلمان ہیں، باقی اور جگہوں پہ کیا بات ہے، کیا بات کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ عیسائی نہیں ہیں، یہودی نہیں، یہ نہیں ہے، لیکن اللہ یہ آواز دیتا نہیں، تنہا اظہار محبت کافی نہیں ہے، جب تک اظہار عداوت نہ ہو ایمان کافی نہیں ہو سکتی۔ یہ قرآن کھلا اعلان فرما رہا ہے۔ تو عزاداری سید الشہداء میں یہ بات بالکل کھلی ہوئی چیز ہے کہ جہاں ہم فضائل و کمالات امام مظلوم کربلا کو یاد کرتے ہیں، وہاں دشمنان کے ان کے جو ہے رذائل، ان کی برائیاں، ان کی خرابیوں کو ہم اپنی زندگی میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، صرف ایک جملہ کہ مومن ایمان سے محبت کرتا ہے، کفر فسق عصیان سے نفرت کرتا ہے، یعنی یہ کہہ دیا جائے کہ جو ایک چیز سے محبت کرتا ہے تین سے نفرت کرتا ہے، اسے اللہ نے سب سے اعلیٰ مقام دیا ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیے کہ اگر پن پوائنٹ کر کے ہم اپنے جسم میں دیکھیں، ابھی آپ ماتم کریں گے، ماتم کے ضمن میں یہ مجلس ہو رہی ہے، لہٰذا ایک بات گزارش کر دیں کہ ایمان کہاں ہے، ہمارے باڈی میں ایمان کہاں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی اظہار فرمایا، اور اس کے بعد جب اعراب آتے تھے، عربی آتے تھے پیغمبر کے پاس اور آ کے آواز کہتے تھے یا رسول اللہ ہم ایمان لائے، تو اللہ یہ کیا کہتا ہے میرے پیغمبر، بل قولوا اسلمنا، بلکہ ان سے کہو تم اسلام لائے، لا يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ایمان دل میں ہوتا ہے۔ اب ہم کسے مسلمان سمجھیں، کسے مومن سمجھیں، توجہ کریے گا، لیکن اللہ کہتا کہ نہیں، ایمان ابھی تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا ہے۔ اب اسلام کہاں ہوتا ہے؟ توجہ کریے گا، فضائل کا وقت نہیں ہے۔ اسلام کہاں ہوتا ہے؟ کہ من یشرح صدرہ بالاسلام، اللہ جب جس کی ہدایت کرنا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اسلام ہوتا ہے سینے میں، ایمان ہوتا ہے دل میں، ایمان دل میں ہوتا ہے۔ اور یہ خود فرمایا ہے کہ لا يدخل الشیطان فی قلوبکم، شیطان تمہارے دل میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، یعنی بالکل آسان سی بات ہے، اس میں میدان نہیں۔ قرآن کھلا کہہ رہا ہے ایمان دل میں ہوتا ہے، اسلام سینے میں ہوتا ہے۔ اب قل اعوذ برب الناس پڑھ لیجئے، یوسوس فی صدور الناس، شیطان تمہارے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، یعنی شیطان مسلمان کو تو بہکا سکتا ہے، مومن کو نہیں بہکا سکتا۔ اور اگر اتنی بات آ گئی تو بالکل آسان طریقے سے یہ بتائیے کہ ہم ماتم کہاں کرتے ہیں؟ سینے پہ کرتے ہیں۔ جب ہم سینے میں ماتم کریں گے تو اس کی چوٹ کہیں کسی کو تو لگتی ہوگی نا، جہاں تک جس کے سینوں میں شیطان پل رہا ہوگا اس کو تکلیف ہوگی۔ بھائی یہ تکلیفی کے نتیجہ ہے کہ کسی انسان کے جواب نہیں ہوتا کہ یہ ماتم بدعت ہے، یہ سینے میں پلنے والا شیطان ہے جو بلواتا ہے کہ یہ ماتم بدعت ماتم یہ
علامت ایمانی ہے، جذبہ محبت کی صدا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ماتم ہمیشہ آدم سے لے کر، ابھی جو کتاب جو ہے وہ معارف حق کے ایک عربی زبان میں آئی ہے، اس میں تمام سسٹم میں جناب آدم سے لے کے جہاں گریہ ہے وہاں ماتم بھی بالکل ثابت کیا گیا ہے کہ ماتم غم کے اظہار کے لیے ضروری علامت ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کبھی ہاتھ اٹھاتا ہے تو اپنے رانوں پہ مار لیتا ہے، اپنے سینے پہ مار لیتا ہے، اپنے چہرے پہ مارتا ہے۔ بھائی بالکل عام سی بات ہے، جس کو نہیں آتا ہے وہ نہ کرے، اور ہمیں سب کو کرانا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ماتم ایمانی علامت ہے، اور ایمان والے جنت میں جائیں گے۔ سب کو ماتم کرا کے ہمیں جنت میں نہیں لے کے جانا ہے، اور نہ ہمیں کسی سے اظہار کرنا چاہیے۔ یہ تو توفیقات کی بات ہے، توفیقات کے لیے بھی 7 چیزیں چاہیے، ان توفیقات کے لیے حالات بنانا بھی ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ توفیقات وہاں سے ملتی ہے، یہ فضل الہی ہے، جس کو اللہ عطا کرتا ہے اس کے قبضے میں آ جاتی ہے۔ یہ نعمت عزاداری سب کو نہیں ہے، یہ ماں کی دعاؤں کا سلسلہ ہے۔ کبھی اسی لیے امام مظلوم کربلا نے کہا کہ جب ہماری محبت اپنے دل میں محسوس کرو تو اپنی ماؤں کا شکریہ ادا کیا کرو۔ خود امام مظلوم کربلا نے فرمایا جب ہم اہل بیت کی محبت اپنے دل میں محسوس کرنے لگو تو اپنے ماں باپ کے خاص طور سے ماں کے لیے دعا کرو، اس لیے کہ حسین اس غریب کا نام ہے جس نے خود فرمایا کہ انا قتیل العبراء، میں رلا رلا کے مارا گیا۔ انسان محسوس کرے۔ مجھے مصائب کے 2 جملے اس اعتبار سے پڑھنا ہے کہ مظلوم، اتنے مظلوم کہ جس کے لیے زمانے کے امام نے فرمایا میرا سلام ہو اس مظلوم کے اوپر جس کے جسم میں اتنے زخم تھے کہ ایک طرف کی ہوا دوسری طرف، نیزوں کے زخم، پتھروں کے زخم، تلواروں کے زخم، محسوس اگر انسان کر سکے کہ اس کے اوپر انسان کس طریقے سے فریاد کرے، یہاں تک کہ جن ملعونوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو آپ نے سنا ہے۔ لیکن ایک بات میں نے قیامت کے مصائب میں ایک چیز میں نے پڑھی ہے کہ صرف دیکھیے یہ سارے ہاتھ پاؤں، نیزے، تلوار، پتھر، ان سارے زخم جو ہے وہ کبھی نہ کبھی بھول جاتے ہیں، لیکن مصیبت وقت زبان کے زخم کبھی نہیں بھولتے ہیں۔ ظالم حسین غریب کے قریب آیا، میرا مولا حسین زمین پہ ہے، ایک مرتبہ آؤ کے آواز دیتا ہے کہ ہاں سنو، زبان کے زخم دیکھیں، آواز دیا تم پانی کیوں مانگ رہے ہو؟ تم تو خود کہتے ہو کہ ہم ساقی کوثر کے لال ہیں، بلاؤ اپنے بابا کو تمہیں پانی پلا سکے۔ ہائے اس سے بڑا زخم کیا ہو سکتا ہے؟ آواز دیا اور تم کہتے ہو کہ تمہیں آگ نہیں جلا سکتی، ابھی تھوڑی دیر کے بعد تمہارے خیمے میں ہم آگ لگا دیں گے، پھر بچانا۔ بس عزادارو جو نہیں محسوس کر سکے وہ ان کی مصیبت ہے، لیکن آخری لفظ ہے ایک مرتبہ ظالم نے آواز دیا، حسین غریب کے 2 جملے سننے کے بعد تاریخ آتی ہے کہ جیسے بے ہوشی سی چھا گئی ہے، حسین غریب کی زبان سے کوئی جملہ نہیں ہے۔ کچھ ظالم کہتے ہیں کہ حسین کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، حسین شہید ہو گئے، لیکن شمر بہت بڑا ظالم ہے، اس نے آواز دیا نہیں میں امتحان لے کے بتاتا ہوں کہ حسین کے جسم میں ابھی روح باقی ہے یا نہیں، سن سکو گے عزادارو؟ ابھی مرثیے میں آپ نے سنا ہے ایک مرتبہ ظالم نے آواز دیا کیسے تم محسوس کرو گے امتحان لوگے؟ کہا اپنے اپنے گھوڑوں کا رخ خیمے زینب میں کر دو، ابھی حسین محسوس کریں گے۔ ابھی گھوڑوں کا رخ خیمے کی طرف کیا گیا، حسین نے کوہنی پہ اپنے آپ کو بلند کیا، آواز یہ ظالموں ابھی حسین زندہ ہے، میری زندگی میں خیموں کا رخ نہ کرو۔ کوہرام بچ گیا، چاروں طرف سے ماتم کی صدائیں آنے لگی، زمین و آسمان رونے لگا، فضاؤں میں ماتم کی گونج۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ماتم